الطيبين وصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. صدق الله مولانا العظيم. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ. یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز یا عزیز من کل العزیز. سمیع روشن سما روشن سے نور محمد جہاں روشن. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید. حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید. درود و سلام اچھی آواز نال. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت نال سارے پڑھو صلاۃ. آقا علیہ السلام کے میلاد پاک میں آنے والوں، ہم لجپال کریم آقا کے گدا بھی ہیں، نوکر بھی ہیں، امتی بھی ہیں. اور الحمدللہ آج کا یہ مقدس دن ہمارے لیے یہ ایک خوشی کا پیمانہ لے کے آیا کہ ہم جہاں پہ نوکر مصطفیٰ بھی ہیں، امتی ہیں آقا علیہ السلام کے، وہاں لجپال کریم آقا کے آج مہمان بھی بنے بیٹھے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے جب ہم اللہ رب العزت کی عطا کردہ توفیق سے آقا کے میلاد میں آ گئے تو تھوڑی سی ہمت اور چاہیے کہ اپنی زبانوں کو کھول کے بلند آواز سے آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، تاکہ سننے والوں کو دیکھنے والوں کو پتہ چلے کہ سارے میلادی بیٹھے ہوئے ہیں. میلادی وہ ہوتا ہے جیسے ہی میری مصطفیٰ کریم کا نام آ جائے، جس کی زبان پہ درود و سلام آ جائے، وہی امتی بھی ہوتا ہے، وہی میلادی بھی ہوتا ہے. آپ محبت سے کوئی زبان خاموش نہ رہے. صلی اللہ علیہ یا سبحان اللہ ماشاءاللہ. محبت سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا دیوانے جو بھی منگی دینے میری سرکار دے دینے. دیوانے جو بھی منگی دینے میری سرکار. کائنات دیات وچ کاسائے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دردی سوال لیے. لوگوں کائنات وچ کوئی ایسا ذرہ نہیں جنوں بارگاہ مصطفیٰ وچ خیرات نہ ملی ہوئے. دیوانے جو بھی منگی دینے میری سرکار دے دینے. دیوانے جو بھی منگی دینے میری سرکار دے دینے. کرم کر دے
جس ویلے کرم کر دے نے جس ویلے تے نسلاں تار دے دے نے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار جس کو میرے مصطفیٰ کے در سے خیرات ملتی ہے چپ نہ بیٹھے ارے فرشتوں کو گواہ بنانے کے لیے اللہ کس گھر کو گواہ بنانے کے لیے کہ یا اللہ تیرے مصطفیٰ کا صدقہ سب ملتا ہے ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے سبحان دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار دے دینے کرم کر دے نے جس ویلے کرم کر دے نے جس ویلے تے نسلاں تار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دے نے میری سرکار علی حیدر تے بچیاں دی میں لچ پالی تو صدقے جان ایک دن آقا حسین اپنے دربار وچ بیٹھے نے حاتم تائی دا پوتا کے پوچھن لگا تو سنا تواڈا نانا زیادہ سکی کہ میرا بابا زیادہ سکی سی آقا حسین مسکرا کے دل ویکھن لگ پے لجپال حسین نے پوچھیا دسنا تیرا دادا کیویں کر کے خیرات کردا سی حاتم تائی دا پوتا بولیا میرے دادے دے محل دے 7 دروازے تھے کوئی ایک تو خیرات منگے تجھے تے چلا جاندہ سی تجھے تو خیرات منگے تیسرے تے آ جاندہ سی تیسرے تو خیرات منگدہ منگدہ 7 دروازہ تو سارے دن چنی واری مرضی خیرات منگ لیندہ سی کدی روکیا نہ جاندہ سی کدی ٹوکیا نہ جاندہ سی لجپالا کا حسین مسکرات کے فرمان لگے وہ تیرے دادے دی خیرات کیا بات ہے وہ دے محل دے 7 دروازے تھا بار بار منگن دے باوجود منگتا منگتا رہندہ سی وہ میرے نانے دے محل دا ایک دروازہ ہے جتو کو ایک واری منگ لے وہ منگتا نہیں رہندا میرا نانا سلطان بڑا چھڑدا علی حیدر تے بچیاں دی میں لجپالی تو صدقے جان علی حیدر تے بچیاں دی میں لجپالی تو صدقے جان کوئی ایک وار منگدا ہے کوئی ایک وار منگدا ہے 100 وار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار کرم کر دے نے جس ویلے کرم کر دے نے جس ویلے تے نسلاں تار دے دینے دیوانے جو بھی منگ دینے میری سرکار دے دینے حمد باری تعالیٰ نعت پاک بحضور سرور کائنات فخر موجودات سرور انبیاء محبوب رب اولا احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پاک بارگاہ چھدیہ نعت عرض کرن تو بعد معزز و محترم حاضرین و سامعین بالخصوص علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان قرآ حضرات و دیگر اشاق مصطفیٰ علیہ السلام تمام نو محبت دے نال عقیدت دے نال احترام دے نال تے پیار دے نال السلام علیکم ماشاءاللہ تعالی خوبصورت محفل پاک دا اہتمام تے آقا علیہ السلام دے خوبصورت اشاق تشریف فرما اللہ تواڈا ساڈا سب دا آنا اپنی پاک بارگاہ وچ قبول فرمائے
وقار الدین صاحب نے ڈاکٹر صاحب نے خوبصورت گفتگو فرمائی. اللہ پاک انہاں دے معاملات وچ عمل وچ عزت وچ انہاں دے برکتاں عطا فرمائے. بڑی لذت آ رہی سی, دل کردا سی اے ہی بولدے رہن, ایسے سنتے رہیے. اللہ انہوں نے آباد رکھے. جتنے بھی علماء کرام تشریف لے کے آئے میں تمام کا مشکور, بالخصوص آتم میروی صاحب کا و دیگر میں اسماء سے تو واقف نہیں, سبھی کے اللہ تمام کو آباد و شاد رکھے. محبتوں کا شکریہ, آپ نے خوبصورت محفل کا اہتمام کر کے مجھ جیسے بندے کو بلا کے آقا علیہ السلام کا ذکر سننے کی یہ مجھے شرف بخشا ہے. اللہ آپ کی یہ نیک کاوش اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے, آمین یا رب العالمین. احباب دی وقار, میں جتنے بھی عشاق تشریف لے کے آئے ہیں, ظاہری سی بات ہے کہ ہم لوگ جب آتے ہیں نا, ہم جنہوں نے پڑھنا ہوتا ہے, میں ویسے اس یہ جو میرا جملہ ہے بہت سے علماء اس سے مخالفت بھی کرتے ہیں, بھی شاید یہ سٹیج تے کرنے والی گلاں نہیں ہوندی ہیں, لیکن میں الحمدللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں. میں آیا نا تو میرے ذمہ تقریر لگی تھی, خطاب لگا تھا بھی آپ نے آنا ہے, میں لبیک کہتا ہوا دوڑتا آ گیا. کوئی نعت خان تھا نا, اس کے ذمہ تھا کہ آج تم نے نعت پڑھنی ہے, وہ بھی دوڑتا ہوا آ گیا کہ چلو میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں. وہ قاری صاحب ہیں جنہوں نے خطاب فرمانا تھا یا جنہوں نے تلاوت کرنی تھی, وہ بھی اسی لیے آ گئے. ارے دیکھو نا, ہمیں تو بلایا ہے, انہوں نے تو ہم آ گئے ہیں. میں صدقے جاؤں آپ کی شان پہ, آپ کو فقط مصطفیٰ کی ذات نے بلایا. ہم تو پڑھیں گے, بیٹھیں گے, پڑھیں گے, آپ سنیں گے, ہم چلے جائیں گے. سوچنے والی, کمال والی, عزت والی, شرف والی بات یہ ہے, آپ آتے ہو, سفر کر کے آتے ہو, گھر بار چھوڑ کے آتے ہو, والدین چھوڑ کے آتے ہو, اولاد چھوڑ کے آتے ہو, سب چھوڑ کے آتے ہو, فقط ایک ذکر مصطفیٰ کے لیے آتے ہو. تو یقیناً آپ کا آنا ہم سے زیادہ معتبر ہے, اور آپ کو زیادہ اس کا اجر ملے گا. ہمیں بھی انشاءاللہ تعالی ثنا خوانی کا اجر ملے گا, لیکن آپ کو ہم سے زیادہ اجر ملے گا. لوگوں, ہمیں تو یہ جو میزبان دنیا ہے, انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا, ہم آ گئے. آپ سوچو نا, آپ کو کس نے انوائٹ کیا ہے, آپ کو کس نے بلایا ہے. میری محبت, میرا وجدان یہ کہتا ہے ہمیں 191 والے جو کمیٹی تھی اس نے بلایا ہے, اور آپ کو محمد مصطفیٰ کی ذات نے بلایا. اللہ آپ کی عزت ہمیشہ بلند رکھے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, اللہ آپ کو آباد رکھے. بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. احباب دی وقار, میں انشاءاللہ تعالی سوکھی کر کے تانوں تقریر سنا دینی تے بس تو نہیں. اے محبت اللہ جڑے نے, اے مسکراندے چہرے تے اے محبت علی اچھی اچھی سبحان اللہ, اے میرے نال رہی تے پینڈا بڑی چھیتی مک جائے گا انشاءاللہ. اسی ایتھے کانے وچ نہیں, اسی انشاءاللہ اپنی خیال دی فضاد وچ مصطفیٰ کریم دے در دی اسی حاضری کر کے آواں گے. لیکن او دے واسطے مینوں تواڈیاں محبتاں چاہیدیاں نے. انج ایک واری اچا جاؤ کیا کھولو سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اپنے آقا علیہ السلام کے امتی ہونے کے ناطے, ادنا غلام ہونے کے ناطے, میں اپنی حاضری آقا علیہ السلام کی در دولت کے باہر والے چوکٹ سے بوسہ لیتے ہوئے دینا شروع کرتا ہوں. سنو لوگو, آقا علیہ السلام کی ذات جیسے سارے نبی شان و کمال لے کے آئے, ہر نبی حکمت لے کے آیا, ہر نبی کتاب لے کے آیا, ہر نبی شریعت لے کے آیا, ہر نبی امت لے کے آیا, سب آئے بڑی شان سے آئے. لیکن جب تیرے اور میرے مصطفیٰ آئے, تمام شانیں اکٹھی کر کے رب نے شان محمدی بنا دی. سب شانیں اکٹھی کر کے تیرے اور میرے مصطفیٰ کی شان بنا دی. اور آقا یوں آئے, اور آقا جہاں جہاں تشریف لے کے آئے اس جہان کو آباد کر دیا. ارے جب کچھ نہ تھا تیرے اور میرے مصطفیٰ تھے, جب تیرے اور میرے مصطفیٰ ہوئے, میرے آقا تشریف لے آئے, آقا کا نور بنایا گیا, رب نے نور محمدی کی خوبصورتی دیکھے کائنات پوری بنا دی. یہ عالم ارواح سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. پھر عالم ارواح آ گیا, جہاں میں آدم پاک سے لے کے آخری صاحب انسان تک سب لوگوں کو رب نے ایک شکل دے کے سامنے بٹھایا. رب نے پوچھا, بتاؤ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ الستو بربکم, یہ سوال کیا گیا. ابھی تمام روحیں سوچ رہی تھی ہم نے کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا. رب نے اتنا بڑا سوال کر دیا, اتنا بڑا سوال ہمارے رب نے کیا. ابھی روحیں سوچ رہی تھی جواب کیا دینا ہے. اتنے میں جو سب سے پہلی آواز آئی, قالو بلا قالو بلا. ارے وہ کوئی اور آواز نہیں تھی, وہ تیرے اور میرے محمد مصطفیٰ کی آواز. یہ شان میرے آقا کی ہے. جب آدم پاک سے لے کے آخری صاحب انسان تک
سوال کیا گیا نا کہ میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں، سب سے پہلے جس نے مانا نا کہ تو ہمارا رب ہے، کالو بلا جو پکار اٹھا وہ تیرا اور میرا محمد ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں اتنی ہیں، اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات کرتا ہوں، ہماری ناقص عقل اس کا کبھی احاطہ نہیں کر سکتی، کبھی یہ احاطہ نہیں کر سکتی کہ مصطفیٰ کی شان کیا کیا ہے اور کتنی کتنی ہے۔ ایک دن بہلول دانا بیٹھا دریا میں، تو نا دریا میں سے کولے سے پانی نکال رہا تھا، کولے سے پانی نکال رہا تھا، اتنے میں خلیفہ وقت آ گیا، بادشاہ وقت آ گیا، آ کے کہنے لگا بہلول یہ کیا کر رہے ہو؟ من شاہ کے پنجابی ٹھیک رہنی ہے نا جی، لے گل کیونکہ بڑی لذت آلی ہے، ایسا گل دے آسے پاسے تقریر رہنی ہے، یہ اتو نانگی دی پھر مزہ نہیں ہونا۔ بہلول جڑا ہے نا برتن دے نال دریا چو پانی کڑدا پہ تو بادشاہ آ گیا، بادشاہ کہا لگا ہوئے اے کی پہ کرنا ہے، ہون دنا ہوں ہے۔ اللہ اکبر، لوگ کیوں نو فقیر کہندے سی لیکن کائنات انہوں دنا بھی آخر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی شان دسنا واسطے نا اے بہانا کر کے بیٹھا سی، چک چک کے پانی کولے نال باہر چھڑدا ہے تے بادشاہ کہندا ہے بہلول آ کی پہ کرنا ہے؟ انہیں کہا جی میں جڑا سارا دریا دا پانی کولے نال کڑدا پیا۔ کمال دی گل ہے یار، تو کولے نال پانی کڑنا بھلا کولے چ پانی دریا دا آ سکدا ہے نا؟ ایویں گل ہے نا، اے آ سکدا ہے؟ تواڈے تے میرے ورگا بندہ ہوئے تے فوراً آکھے نہیں آ سکدا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بادشاہ کہنے لگا چلا ہو گئے ہیں، بھلا کولے دے نال پانی سارا نکلدا ہے؟ بہلول دا ہاتھ چاردا کھڑا ہو کے آکھن لگا بادشاہ وہ گل پتہ کی تینوں دسنا ہی یہ چاہنا، وہ چھویں ایڈی ساری کولی دی وچ دریا دا پانی نہیں آ سکتا، وہ میں تیرے ایڈے گسرے چ محمد مصطفیٰ دا شان نہیں آ وہ میں ہی کملی والے دا شان تیرے ایڈے گسرے چ نہیں آ سکتا ہے۔ وہ شان ہے جدے چ رب نے پہلی کتاب لے کے قرآن تک دنیا کتاباں نے تمام مصطفیٰ دا شان لکھے نے، کدھر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دا حسن لکھیا ہے، کدھر کمال لکھیا ہے، کدھر جمال لکھیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تیرے تے میرے نبیوں نے اسی سارے کلمہ پڑھنے ہاں نبی پاک دا، ایویں ہی ہے پڑھ دیا نا۔ میں اگے بھی نا جڑے اچھونا والے ادھر دے بندے نے نا انہاں نے کہندا نا تسی بارڈر دے نیڑے ہو، تکڑے رہیا کرو۔ ہاں رہنا بھی چاہیے ہے، بندے نے ایمان مضبوط رکھنا چاہیے۔ وہ سودا کیڑا سودا جڑے سودے چ ایڈا بڑا خسارا ہوئے کہ بندے دا دین ہی کھویا جاوے، وہ کیڑی دکانداری ہے کہ اپنا سودا ویچدا ایمان دا سودا ہو جائے۔ میں تواڈے سامنے میں اشارتاً گل کرنا وضاحت نال تانوں چک دساں گا، پتہ آپ کرایا جے۔ 206 مراد کنے کنے سنے ہیں؟ سارے نے سنے ہیں، اللہ کرے سن دے ہی رہو، وہ سنیندہ بھی رہنا ہے۔ سنو کیوں؟ اوتھے ایک نا دکاندار ہے، دکاندار نا دا دکاندار جی، اللہ دی قسم ہے عاشق رسول جی، نا آپے جا کے لبڑا، میں نا نہیں دسنا، میں کام دسنا جڑا انہیں کیتا ہے، کیونکہ تھے میں نو حاجی صاحب سمیت بڑے سارے دکاندار بھی نظر آ رہے ہیں۔ میں کام دسنا چاہنا کہ بندے چ ایمان دی غیرت کی نہیں کونی چاہیے دی۔ 206 مراد دا بندہ ہے، وہ سودا نہیں جے دیندا، کنہاں نو بھلا؟ ہاں جی ہاں جی، کنہاں نو سودا نہیں جے دیندا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں وہ شان تو صدقے جاواں، وہ جس لئے پتہ کرنا ہونا بھائی کوئی شے نہیں، نس جاؤ نس جاؤ نس جاؤ۔ ایک دن عشق نے جوش مارے تھے کہ بندہ لینا آیا سودا، دکان تے آ کے کھڑ گیا فلانی فلانی شے ہے، انہیں سمجھانے کوئی نہ، جس لئے پتہ لگا نا اے انہاں دا نوکر ہے، کہنے لگا کوئی نہیں چل نس جا۔ انہیں کہا ذرا ہمت نال نعرے تے جواب دینا، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت۔ پتہ لگا نا جو انہاں دا نوکر ہے، کہنا چل نہ ہس جا، نالی ایمی پھٹی چکے دکانوں باہر آ کے نا دھیان نال توجہ ہے تہاڈی۔ ایک گل میں اخیر تے سنانی سی پر پہلے اس واسطے سنا رہا تاکہ لذت پوری ہونے نال ہی ہو جائے۔ پھٹی چکی دکانوں باہر آ گیا، کھلو کے نا تھڑے دے انج کر کھڑے نہ ویندا ہے، ویندا کیوں سی؟ بھلا ہون کرن لگا عمل،
ਜੇ ਉਹਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਾਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਾਇਨਾਤ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਸੁਣੋ, ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਵੇਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਔਰ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕਈ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 4-4 ਫੁੱਟ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਦੇ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਗੁਸਤਾਖ ਦਾ ਆਕਾ ਦੇ ਮੁਨਕਰ ਦੇ ਨੌਕਰ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਹ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਰਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਵਾਂ ਆਕਾ ਪੁੱਛਣੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਸਤਾਖ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾ, ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਲੈ, ਉਹ ਚੁੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਬਾਹਰ ਲੈ। जिंदाबाद जिंदाबाद। 4-4 फुट मिट्टी थड़े तो चुका के परा मारी, उन्हें कहा ले जा बाहर, पिंडू ही बाहर सिटी, एक गंद इत्थे नहीं रहना चाहिए। यार बंदे च कोई ईमान की ताकत भी होनी चाहिए। उन्हें कहा दुकान चलती चले, नहीं चलती ना चले, खसमा ना सिर खावे, ईमान तो सलामत रहे ना, ईमान तो सलामत। अल्लाह अकबर कबीरा। असी अपनी जिमीदारा ते अपना सारा कुछ ले फिरना भी आ ठीक रहना चाहिए। हुण की करिए, बन्ने दे नाल बन्ना लगदा है। मैं कहे मैं जन्नम ते दोज़ख नाल नाल ही है, हुण की ख्याल उधर वड़ जा बंदा, सोचना ही गल है ना। अजंतियां ने झातियां मारिया करनी ना, हुण नाल नाल भी है बंदा, कि जी नाल नाल सी असीं उधर गलती ना चल गए, अकांदे नाल ही मूंह करिए इत्थे बुरकी पा, इत्थे पा लै, नेड़े जे आई सफर किहड़ा बहुत है। इन्नी तो गैरत इस्लामी बंदे होनी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि मैं मौजू बड़े प्यारा लैके ये तो सावन गल कहा कि मैं तुम सुना छी, शुक्र हाजरी होगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात जिसले कायनात के रब ने पूछा ना कि मैं तुहाडा रब है कि मेरे आका दी जात, सब तो पहले बोले हाँ जी क्यों नहीं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी शान आए कि जितने नबी तशरीफ लेके आए ना, असी मुस्तफा करीम का कलमा पढ़ने, अल्लाह करे पढ़ते रहिए तो मरते वक्त सानू यही कलमा नसीब हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा शान सुनो। जेड़े जेड़े नबी भी तशरीफ लेके आए उन्हां रब दी वहदानियत दा ऐलान कीता ते अपनी नबूवत दा प्रचार कीता, अपनी हिकमत ते शरीयत दा ऐलान करके लोकां नू पाबंद करते रहे भी आ करना आ करना, आ रब नू चंगा लगदा है, आ रब नू चंगा नहीं लगदा। यह गल्लां कर करके लोकां नू मुतवज्जे करते रहे ने। कौम सारी उन्हां दा कलमा पढ़दी है, जितने नबी ने उन्हां दी कौम किन्हां दा कलमा पढ़दी है, अपने 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 नबी दा कलमा पढ़दी। मुस्तफा करीम दी शान आए उम्मती तो उम्मती, उन्हें तो मुस्तफा करीम दा कलमा पढ़ना ही पढ़ना है ना। 1.25 लाख दी जमात नबियां दी कौम उन्हां दा कलमा पढ़दे ने, मुहम्मद मुस्तफा दा कलमा पढ़दे ने, मुस्तफा पढ़दे ने, मुहम्मद मुस्तफा दा कलमा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़दे ने। ते लाजपाल करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात नूं रब ने कमाल ते शान की अता फरमाए। एक पहले बड़ी मशहूर मारूफ गल है कि नबी वो हुंदा सी, लोकी ओदा एक पैमाना रखदे हुंदे सन कि नबी वो हुंदा जिहदे कोल मौजज़ा होवे, नबी वो हुंदा जिहदे कोल मौजज़ा होवे। मौजज़ा भी आखिरी साहिबे मौजज़ा मेरे मुस्तफा दी जात है, ओदे तो बाद कायनात च मौजज़ा नहीं हो सकदा, करामत हो सकदी। करामत ओंदी ही एक शाख है। अल्लाह अकबर कबीरा। इत्थे बड़ा प्यारा जिहा जुमला जे तुहाडी इजाजत होवे तुहानूं दे जावां। जिवें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जात मौजज़े विखांदे सन ना, मौजज़े हजूर साहिबे मौजज़ा ने, साहिबे कमाल ने। अल्लाह अकबर कबीरा। जिन्हां जिन्हां ने तवज्जो करिया जे अपने अकीदे दी गल है, जिन्हां जिन्हां ने बारगाह मुस्तफा च तल्लुक मजबूत रखिया है ना, वो मौजज़ा ते हो नहीं सकदा। रब ने मुहम्मद मुस्तफा दे नालैन दा सदका करामतां उन्हां नूं अता फरमा, करामतां उन्हां नूं अता फरमा, उन्हां नूं रब ने करामतां दे छड़ियां ने। दूजियां कोल करामतां नहीं, करामतां नहीं, करामतां नहीं। करामत हुंदी किंजे? आओ बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमत रहमान आपरे कदमां नूं बोसा देंदे होया, क्योंकि मैं सिलसिला चिश्तिया दे विच ज़ाहिर बात है हर पीरी शान वाला, बिलखसूस मेरे करीम मुर्शद जनाब सैयद मोहम्मद सिबगतुल्लाह हैदर बुखारी रहमत रहमान फरमांदे सन, बच्चा अपने मुर्शद दा हया वो ही कर सकदा है। ए जिहड़े साडे तल्लक वाले ने ना, पंज चक्का लियो तवज्जो ना सुनिया जी। पीर सैयद सिबगतुल्लाह फरमांदे सन भी अपने मुर्शद दा हया वो ही कर सकदा है जिहड़ा बंदा दूसरे दे मुर्शद दा हया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर रहमत रहमान बैठे टिपे थे अल्लाह अल्लाह पे करते हैं। दोपहर का वेला होना लै 10 साढ़े 10 9 11 बजे का टाइम, 3-4 बच्चे सिरा से कड़े चुके टुरे आते हैं।
بابا صاحب نے توجہ فرمائی نہ تے نگاہ کر کے ویکھیا بچے نے اے کدے بجاندے پے ہن تے سرا تے نہ کٹ دیکھنے آواز ماری بچہ اور آؤ بچے نیڑے آ گئے نے جس لئے نیڑے آ گئے نے بابا جی نے پوچھا ہاں جی کدھر ہونا کہ بابا جی اے نا ساڈے آؤ فلانی تھان تے ایک چشمہ تو پانی میٹھا ملدا تے پانی لین چلے ہیں تے بابا جی مسکرا کے آکھن لگے بھی جڑا سر تے رکھیا جی اے کی اے بھی تے پانی ہے انہاں کہ بابا جی یہ کوڑا پانی او میٹھا پانی اسی نال تے درس تے قرآن حفظ کردے ہیں اوتھوں میٹھا پانی لین جائیدا اسی ہفتے بعد 4 دن بعد 5 دن بعد جدوں بھی ساڈا ٹائم ہوندا لین جاندے ہیں ایتھے پانی کوڑا ہے اوتھے پانی میٹھا ہے او لین جاندے پے ہیں پوچھن لگے تے پانی وٹان چلے ہو یہ کوڑا کیوں پایا جی آخر لگے بابا جی سفر ڈھیر سارا گرمی بڑی ہوندی کئی باری پیر سڑتے ہیں کئی باری منہ سڑتا ہے اے نمکین پانی لے جائے پیر بھی دھوئی دے منہ بھی دھوئی دے سفر ساڈا نبڑ جاتا ہے ادو شام ہو جاتی تو اسی میٹھا پانی لے کے آ جانے ہیں بابا فرید الدین نے مسکرا کے آخر لگے اچھا یہ پانی اتنے میٹھا کر لیے پھر یہ پانی اتنے ہی میٹھا ہو جائے پھر اللہ اکبر کبیرہ 191 مراد میں آنے والوں جہاں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں بابا جی نے آکھا پانی اتنے میٹھا کر لیے بچیاں چوں چڑھا نہیں کیتی کوئی سوال نہیں کیتا بچیاں سیدھے کڑے لا کے اگر کھلو جی ہون آگی پیغام دی واری لے کے جایا جی بچے ہوندے نے سفید کاغذ انہاں تے خود لکھ لو خود سمجھا لو انہاں نو نبی پاک علیہ السلام دا عشق سکھاؤ حضور دا ادب سکھاؤ آقا دے اصحاب دی نوکری سکھاؤ آقا دی اہل بیت اطہار مقدس بیت اطہار دی غلامی محبت و مودت سکھاؤ اے نہ ہوئے تسی سکھاؤ نا تو تواڈے بچے نو کوئی ہور کچھ ہور سکھا جاوے تسی گل نو پانی نہیں لائے یار ایڈی وڈی گل کیتی تواڈے کول ٹائم نہ ہوئے اے بھی اپنے بچیاں دی تربیت کرن واسطے اپنے بچیاں نو آقا علیہ السلام دا پیار محبت عشق تے آقا دی ناموس رسالت دا محافظ بنان دا ساڈے کول ٹائم نہ ہوئے تے سائیں ہوری کچھ اور پڑھا جان بچے سفید کاغذ ہوندے نے سفید کاغذ انہاں تے خود لکھو تحریراں جڑیاں لکھنیاں نے جے سائیاں کولوں بچے نا نکی مسجد والا مولوی نہ پڑھا جاوے پھر آندے پھرو اللہ جانے حسن دی گل ہوئے نا بچیاں دی حسن دی گل سارے مسکرا کے کہندے نے نہیں میرے تے گیا کہندے نہیں چاچے تے گیا تائے تے گیا یہ بچہ بعد مذہب ہو جائے نا پھر مولویاں تے گیا اللہ جانے کیڑا مولوی ہے کدھر ٹر گیا خدا دا نا جی آپ انہاں نوں سنبھالو درسے اسی کلنے کوئی نہیں اور جویں کہ مولوی صاحب سن ہر نماز نہیں یا اللہ سنے شہادت دی موت دئی بندہ کھڑا آمین ایک بندہ آکی گیا انہاں کہ مولوی صاحب حلوے جی کسے بمب رکھنا نہیں بارڈر تے تسی جانا وہ صاحب خدا دا نا جی اپنے بچوں آپ سکھاؤ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ذات اللہ دے آخری نبی تے رسول نے انہاں نوں تساں تبلیغ کرنی ہے قیامت والے دن نے ایتھے دے امام مسجد صاحب کون نے قیامت والے دن رب نے انہاں نوں نہیں جے پھڑنا آکھا بھی تو کالواں دے بچے نے کیوں نہیں سکھایا قرآن تو کالواں دے بچے نے کیوں نہیں مسیتے کیوں نہیں باڑیا نماز کیوں نہیں پڑھوائی انہوں نہ سنیا اوتھے والدین نوں پوچھو نہیں بھی ہاں بھی چوہدری صاحب تہاڈی اولاد ہے ہاں جی ساڈی تے نماز نہیں پڑھدی اولاد بھی دھکے لا لا کے والدین نوں دوزخ لے کے جائے گی ابا بھی کاروبار دے سارے کو نہیں دسے نہیں بھی انج کر کے دکانداری ہونی ہے انہاں کو بھی پائیں فصل چنگا ہوئے گا آ سپرے کریں آ کھاد لے آئیں وہ ساریاں گلاں دسیاں نہیں تے قبر والی گل کنے دسنی قبر والی کنے سکھانی ہے وہ ماں باپ نے سکھانی ہے جی میں کاروبار کامیاب ہونا ماں باپ سکھاندا ہے قبر وچ بھی کامیاب ہونا پہلے والدین نے سکھاندا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرو میلاد کا ایک پیغام آ گیا اگے چلنے ہیں بابا فرید الدین مسکرا کے فرماندے نے ہاں جی پانی اتنے میٹھا کریے بچیاں کہ بابا جی کرو کڑے سامنے رکھے نے بابا جی نے بسم اللہ پڑھی الحمد شریف پڑھی ماریا بھوکا پانی میٹھا ہو گیا ایک کڑے تے دوسرے تے تیسرے تے چوتھے تے چارے کڑے میٹھے ہو گئے بچہ نے کہا چیک کرو بچہ نے چلو پایا پیتا میٹھا ہے بھی میٹھا ہے میٹھا سارے میٹھے بچہ نے اوے سر تے چکے خوشی خوشی نے واپسی مدرسے چلے گئے مولانا صاحب رہ منجی منجی کھچ کے نا چھاویں کرتے ہی پہنے آج شامی ہونا نہ سونے ہیں انہی دنوں بچے آ گئے تو مولانا کہنے لگے اوے پانی نہیں لے کے آئے نہ کہ پانی لے آئے میٹھا ہاں جی میٹھا اگے 6 مہینے میں دال آئی رکھیا جی آج چھیتی لے آئے لیاؤ خنیڑے چیک کیتا ہے میٹھا ہے میٹھا ہے میٹھا سارا کہنے کہ میٹھا کیوں ہے سچی سچی گل دسیا جی انہیں کہا جی بابا جی سانتا نہیں جی پتا استاد جی سانتا نہیں جی پتا او باہر سامنے ٹی وی تے ایک بابا بیٹھا ہے انہیں پھوکا مارا پانی میٹھا پھوکا مارا پانی میٹھا جس لئے گال سنی نا تے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ انہیں کدھا میٹھا کیتا انہیں کہا جی سورہ فاتحہ پڑھی الحمد شریف پڑھی مولویاں دے کڑا کام میں
اٹھے نے وضو شروع کر کے لیا کڑا پانی 2 کڑے اور لیا کے رکھے الحمد شریف الحمدللہ رب العالمین سبحان اللہ یہ میری اچھا ہو کے سبحان اللہ میری اچھا ہو کے سبحان اللہ جس نے مولوی صاحب وضو کر کے آئے نے آکے سورۃ فاتحہ پڑھنی شروع کی تھی ایک باری سورۃ فاتحہ پڑھیے پھوکا ماریا پانی میٹھا نہیں ہویا دوسری باری پڑھیے پانی میٹھا نہیں ہویا تیسری باری پڑھیے پانی میٹھا نہیں ہویا بچیاں نو نہا لے کے مولوی صاحب پانی لے کے بابا صاحب دے کول چلے گئے نے جا کے بابے فرید الدین ہوئے کے کہنے لگے نے بابا جی کیڑا منتر پڑھیا جے پانی میٹھا ہو گیا ہے ایتے کہیں نے سورہ فاتحہ پڑھی سی میں 3 باری سورہ فاتحہ پڑھی ہے پانی نہیں میٹھا ہویا تسی ایک باری پڑھ کے پانی کی میں میٹھا کر دیتا ہے بابا فرید الدین مسکرا کے بولے نے وہ گالے سورہ فاتحہ دی نہیں زبان بھی فرید والی ہونی چاہیے زبان بھی تو فرید والی ہونی چاہیے تھی نا بابا فرید الدین کا جو شکر جس لئے آپ نے وصال مبارک ہویا نا آپ نے خلفاء بیٹھے نے حضور صابری صاحبی نظامی صاحبی آپ دینج کر کے قبر دے دوالے بیٹھے نے نا ایک جماعت آگی جماعت آگے آکر لگی ہے تو اڑے پیر صاحب نا کی بنے ذرا سانو صاحب لاغ دسو اللہ اکبر کبیرہ انہوں مراقبہ فرمایا ویک ویک کے نا ایک واری کہنے لگی حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید اے لفظ بولیا نا تو ایس لفظ نال بھی کئی بندے نے بڑا دکھ ہوندا ہے کہ نا میرے علی شاہ صاحب دے دربار وچ ایک بندہ آ کے کہنے لگا حضور قبلہ ہے فذکرونی اذکرکم اے دا مینوں کدی سمجھ نہیں آئی بھی اللہ کیویں کر کے ذکر کردا ہے رب بندہ ہے بھی تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا مسکرا کے کہنے لگے میں دساں کے وخا کے لیاواں اللہ اکبر کبیرہ دساں کے وخا کے لیاواں انہاں کہا جی مہربانی ہوئے تو ذرا تسی سانوں وخا دیو سمجھ چنگی آ جائے گی آپ نے کہا چل میں چلاں پاک پتن سلام کرن آ جا میرے نال سواری تے نال بٹھائے تو مولانا صاحب نے دربار تے لے کے آپ تا وظیفے ہی مصروف ہو گئے جا کہ مسجد اولیاء جتے مولوی باہر نکلے تھے ہر بندہ حق فرید حق فرید وہ چھتی چھتی پیراں کول گیا انہاں کہا حضور فذکرونی اذکرکم چھڈو کم اگے نال ود گیا ود کیویں گیا آپ نے پوچھا انہاں کہا جڑا بندہ ویکھو نا حق فرید یا فرید توجہ رکھیا جی گلاں چ بہت بڑا پیغام ہوندا ہے جی سمجھ آوے مولوی صاحب کہنے لگے اسی تے یا محمد دے نال نہیں لان دیندے تے فرید دے نال لائی کھڑے علماء نوں اس گل دا سواد ہویا اگر تانوں پتہ نہیں آیا کہ نہیں آیا انہاں کہا اسی تے یا محمد والی سانوں ہضم نہیں ہوندی تے بابے فرید والے بھی لائی کھڑے مسکرا کے آکھن لگے گل اے نہیں گل پتہ ہے کی جناب میں تانوں وکھا نہیں لیا سی میں کہا حضور فذکرونی اذکرکم تے اپنی تھاں تے نا ذرا اے تو فرماؤ نا بھی اے کیویں ہو گیا بھی اے حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید کہندے پھردے نے آپ مسکرا کے آکھن لگے گل ایسی اللہ نے وعدہ کیتا سی تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کرنا انہیں بابے فرید نے ہمیشہ اپنی تنہائی چ اپنے دوستاں چ اپنے مریدین چ اپنے لوگاں چ بیٹھ کے اللہ اللہ کیتا ہے رب نوں اللہ اللہ کرنا اتنا پسند ہے رب نے آکھیا فرید تو اپنی اوقات اپنی طاقت تے بساط دے مطابق اللہ اللہ کیتی ہے نا ہن ویکھی تو تے ٹر جانا کائنات قیامت تک فرید فرید کرنا ہے فرید کرنا انج کر کے رب نوں راضی کردے نے اللہ دے نیک بندے تے پوچھا گیا تو سمجھ تواڈے پیر صاحب نہ کی بنے ہیں اے سوال کیتا گیا تے آپ دے خلفاء نے جس نے مراقبہ کیتا تے اچانک کہندے نے حق فرید یا فرید جماعت ساری پوچھنے لگی بابا جی کیوں ہے دسو نا بابے فرید نے کی بنے ہیں تے وہ کہنے لگے بابا فرید فرماندے ہیں کہ جس لے میں قبر چاہے تو منکر نکیر آ کے مینوں آکھن لگے اٹھو اے دس تیرا اللہ کون ہے بابا فرید کہندے نے میں گٹ پھاڑ لیا ہوندا فرشتے دا گٹ پھاڑ لیا تے میں کہا مینوں پوچھ دیو جنے 90 سال لوکاں نوں دسیا رب کون ہے اے ہن مینوں نہ پوچھو کہ میرا رب کون ہے ہن انج کرو میرے رب کول لے کے جاؤ انہوں جا کے پوچھو فرید کون ہے انہوں جا کے پوچھو فرید کون ہے اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ والےاں دی شان ہوندی اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دیوانیوں لاجپال کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات آخری صاحب معجزہ صاحب کرامت بڑے بڑے نے لیکن کرامت انہوں ہی ملے گی جڑا مصطفیٰ کریم دا سچا تے سچا نہ کرو جائے آقا علیہ السلام نے معجزات دی اتنی کثرت کائنات آلیو نبی تشریف فرما سننا تے معجزے انہاں دے نال نال سن کوئی نبی اپنی بغل ہاتھ دینا تے ہاتھ باہر نکلدا تے ہاتھ روشن ہو جاندا کوئی نبی او دا آسا جڑا او دا چھوٹا کبھی سپ بن جاندا کبھی کچھ بن جاندا کبھی دریا چ مارے تے دریا سمندر رستہ دے دیندا اے سارے معجزے سن پر انہاں دے نال نال سن
لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات انج دا معجزہ کائنات چھڑ کے گئے نے، ایک قیامت تک میرے مصطفیٰ دا معجزہ سلامت رہے گا۔ نبی اپنے معجزے بے شک نال ہی لے گئے نے، شاہ معجزے چھپا لینے، یہ اللہ جاندا تے اللہ دے نبی جاندے نے۔ مصطفیٰ دی ذات قرآن ایسا معجزہ چھڑ کے گئے نے، قیامت آ جائے گی مصطفیٰ کریم دا قرآن اسی طرح شاد و آباد رہے گا۔ قرآن اسی طرح شاد و آباد میرے آقا نے معجزہ ہے، قرآن پاک میرے مصطفیٰ کریم دا معجزہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات دا ایک معجزہ ہے کہ سورج توڑنا، سورج چاند توڑنا، سورج تا پیچھا موڑنا سی نا، وہ خیر میرا موضوع نہیں، چاند توڑنا میرے مصطفیٰ کریم دا معجزہ ہے۔ جس لئے اہل عرب نے ویکھیا نا، مکے والے ویکھیا بھی وہ بھی کلمہ پڑھ گیا، وہ بھی پڑھ گیا، وہ بھی پڑھ گیا، سارے پڑھتے جاندے نے۔ وہ صلاح کرتے ہیں کہ یار ہے کی کریے، اے جڑا بندہ یہ متھے لگتا ہے یا اے کسی دے متھے لگتا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے۔ اے روکو ایک جادو چل رہا ہے، جادو دل شیطان نے وسوسہ پایا کہ جادو ہے، اے جادو سوچ سوچ کے تے لوکاں نوں کہندے نے کہ محمد مصطفیٰ نعوذ باللہ من ذالک جادوگر ہو گئے نے۔ اے خیال کردیاں دو روایتاں نے، پہلی ہے کہ مکے تو باہر گئے، ایک راہب ایک کتابہ دا علم رکھنا لو دے کول چلے گئے، جا کے آکھن لگے کہ ساڈا برادری چ بھتیجا لگدا ہے، 40 سال ساڈے وچ گزارے نے، صادق و امین بے شک ہے گئے، لیکن ہونا کہ کہندا کہ میں نبی ہو گیا، صادق بھی مننا گیا، امین بھی مننا گیا، نبی والا کام ساتھوں نہیں منیا جاندا۔ اے انہاں گلاں ساریاں لے سامنے رکھیاں، یار تو کتاباں دا علم رکھنا ذرا حساب کر کے دس نا، او جادو جادو کردا لوگ کیوں دا کلمہ پڑھی جاندے نے۔ ہن او جڑا ساری کتاباں دا علم رکھدا سی او تے اڈیکدا پیا سی کوئی آکھ مینوں ماہی دی خبر دے دے، او تے اڈیکدا پیا سی کوئی مینوں آکھ آخری نبی دی اطلاع دے کون ہے۔ خیر انہیں خیال کیتا، انہیں دلے سوچا، انہیں آکھیا لے بھی گل لگدا ہے میری منزل نیڑے آ گئی۔ وہ بول کے آندا ہے بھی جے او نبوت دا اعلان کردا ہے نا، تانوں لگدا ہے جادوگر ہے، انج کرو انہوں آکھو بھی آسمان تے جادو نہیں چلدا، اے جڑا چن ہے نا اے توڑ دے، جے چن ٹوٹ گیا تے پھر مینوں آ کے دسیا جی اے نہیں آکھے بھی انہاں کلمہ پڑھ لیا جی۔ وہ بھی بڑا سیاںا سی، دل انہاں کردا سی یار کیوں نہ ہوے انہاں تو پہلے میں کلمہ پڑھ کے محمد مصطفیٰ دا نوکر ہو جاواں، محمد مصطفیٰ دا نوکر ہو جاواں۔ اے دل وچ خیال کر کے کہنا جے چن ٹوٹ گیا تے مینوں دسنا جی۔ سارے واپس گیا، انہیں جا کے کہا ٹھیک ہے، ایک روایت بڑھ دی ہے، ہن دوسری سنو۔ انہیں جس طرح صلاح کی اتنے میں سارے تے مسلمان ہوندے جاندے نے، اے روکو طوفان روکو، اے زلزلہ روکو نہیں تے سارے مسلمان ہو جانے، اپنے نال تے بندہ ہی کوئی نہیں رہنا۔ ایک خیال آیا نا تو سارے صلاح کی یار کوئی ایسا عمل کریے بھی یہ جادو بند ہوئے۔ ایک نے صلاح دی تھی کہ میرا ایک یار ہے جتنا حبیب ہے تو یمن چ رہندا ہے، اون دے پیغام کلو او آوے، او سیاںا وی ہے، او دم دھاگا بھی کر لیندا ہے، او حکیم بھی ہے، وہ سارے کام اندے کو لائے نے، ایکو بندے نال تینے کام ہو جان گے۔ جے کوئی ذہنی مسئلہ ہویا وہ ٹھیک کر دے گا، جادو دا مسئلہ ہویا وہ ٹھیک کر دے گا، سارے کام دے ہاتھ چ گئے نے۔ اچھا گھوڑا دیتا گیا، بندہ دوڑایا گیا، یمن چلا جاتا، ایس نا دا بندہ انہوں جا کے پیغام دے جلدی آ مکے تیری لوڑ پہ گئی۔ جس لئے وہ پیغام لے کے گیا تے انہیں فوراں نال چلے، ایک دن دو دن تین دن جنی مسافت ہے سی، اے مکے والے صبح اٹھ کے بعد ٹر جاندے نے او دا استقبال کرنے واسطے، انتظار واسطے۔ تیسرا دن آیا تھا، حبیب یمنی بھی آ گیا، نال انہوں لیا کے گلے لگا کے مل کے انہوں کہنے لگے چھت چھت حویلی آ جا، راج کوئی نظر بھی آوے تے ویکھنا نہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے نا کوئی ذاتی مسئلہ ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس لئے ویلی جا کے بیگ ہوتے صلاح کر دینے، آکے دستے نے کہ ساڑھا برادری چ بھتیجا ہے، 40 سال ساڑھے نال رہا ہے، صادق ہے، امین ہے، سب گلہ مننیاں، پر ہون کہندہ نبی ہونے ساڑھا دل اے نہیں جے مندہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی یہ پوچھنا چاہنے انہوں مسئلہ کیے، ذہنی مسئلہ ہے، انہوں کو بار دیا چیزاں نے، جادو کردہ ہے، کی کردہ ہے؟ حبیب کہندہ ہے تیڑا کامی کو نہیں، لیاؤ۔ ایک بندہ نیڑے ہو کے پوچھتا ہے جی لے آئیے تو کی کریں گا؟ انہوں نے کہا میں کی کراں گا، میں دی نبض پھڑاں گا، ویکھ کے دساں گا انہوں کی مسئلہ ہے۔ توجہ ہے؟ اللہ کرے توجہ تھی روے، میں نبض پھڑاں گا تو ویکھ کے دساں گا بھی کی مسئلہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے ایک بولیا، انہوں نے کہا یار نہیں نبض نہیں پھڑنی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا کوئی اندھا ہاتھ پھڑ لے پھر اندھے کلمے پڑھتا رہتا ہے، نبض نہیں، چلو نبض نہیں پھڑتے، بلاؤ، بلا کے کی کرنا ہے؟ نہ کہ بلا کے کی کرنا ہے بھی وہ ایتھے میرے کول بیٹھے گا نا تو میں انہیں گلہ کراں گا، گلہ چ میں انہیں ذہنی ستاد دا حساب لا لاں گا بھی انہوں کی مسئلہ مسائل ہے۔ سارے چپ ہو کے بہ رہے ہیں جی کر کے، وہ بولو بول دے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا یار گل آئے بھی انہوں نے گلہ بھی نہیں کرنیاں، نہ گلہ کیوں نہیں کرنیاں؟ انہوں نے کہا گلہ کرو تو بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جائے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہی ہو جائے۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ نے پاک دربار چ ایک مائی اپنا 8-9 سال دا بچہ لے آئی، بچہ لے آخر روندی روندی میرے آقا علیہ الصلوۃ نے بارگاہ چرچ کر دی، کملی والے ہے بولدا کوئی نہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ نے ذات مسکرا کے بچے لے ویکھ کے تسی بول دے کیوں نہیں؟ بچہ کو ہنس کے اندر آقا جی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں سرکار،
ماں دی حضور 8 سال ہو گئے نے کدی نہیں بولیا. میرے آقا نے پوچھا تو کدی کیوں نہیں سے بولیا؟ رو کر کہتا کملی والا کدی کسی نے تیرے طرح پیار نہ بلایا ہوئے تو بولا پیار نہ بلایا ہوئے. اللہ اکبر کبیرہ. انہیں کہا جی نہ نبض ویکھنی ہے نہ وہ نہ گلاں کرنیاں نے. پھر ہن لا صاحب جادو دا زمین دی ہر شے نے آکھیا کیڑا کام ہے ایتھے بندہ سامنے کھڑا کرو نہ کو ہم ہی غائب کرو. انہیں کہا یار یہ گل نہیں ہے گی جادو ہر چیز سے ہیوی ہے. عقل دی گل ابو جہل گیا اپنے گھروں نے روڑیاں چکیاں نے گھروں نکلنے لگا روڑیاں چکے نہ کہا یار سارے کلمے پڑھ کے روڑیاں لے جانے جا کے پوچھنا بھی دسو میرے ہاتھ کی ہے. جی تو نے بوجھ لیا بھی ہاتھ ہی روڑیاں نے پھر چلو ویکھاں گے نبی ہے کہ نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کہہ رہے ہیں ادھر ابو جہل جا رہے ہیں انج ہاتھ کیتا ہے کول جا کے آکھن لگا محمد اللہ دے نبی ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا یاد کر لو قیامت دن کم آئے گا قبر وچ کم آئے گا. ہر کسی نوں میں دعوت فکر دے رہا انج کر کے جملہ بولیا کرو قبلہ تساویں خطیب جنہیں نے تساویں اے جملہ انج بولیا کرو. پوچھن لگے نبی ہو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مسکرا کے کہنے لگے کلا نبی نہیں آخری نبی آخری نبی نہ بولیا کرو آخری نبی بولیا کرو آخری نبی بولیا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے فرمایا ہاں آخری نبی ہاں. جے نبی ہو نا تے پھر دسو میرے ہاتھ وچ کی ہے. ہن ہاتھ دے اندر والی چیز حاضر ہے کہ غائب ہے؟ غائب ہے نظر نہیں نہ آ رہی پتہ نہیں. میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات مسکرا کے آکھن لگے او جے میں دسا تیرے ہاتھ وچ کی ہے تے کوئی گل نہ ہوئی اینو پوچھ میں محمد کون ہاں پوچھ میں محمد کون ہاں پوچھ میں محمد کون ہاں. جس نے ابو جہل نے میرے آقا دی ذات نو سوال کیتا ہے کملی والے مسکرا کے کہنے لگے نے او میں دساں دے وچ کی ہے او گل نہیں بندی انہاں نو پوچھو میں محمد کون ہاں. ابو جہل بیان کردا ہے ہاتھ میرا ہے کنکریاں میریاں نے کن میرا ہے سوال میرا ہے پر کنکریاں کلمہ مصطفیٰ دا پڑھدیاں پیاں. کلمہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات ہے. لبیک یا رسول اللہ. جو ہے وہ کہندا کان بھی میرا ہاتھ میرے روڑیاں میریاں سوال میرا سب کچھ میرا پر روڑیاں کلمہ مصطفیٰ کریم دا پڑھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. انہاں کہا یار انجی گل ہے بھی اے ساڈے قابو نہیں ہوندا ہن دس اے زمین یار چاہے تے جادو کر لیندا. آ ساڈا منڈا گیا پرسوں اوتھے نہ بیٹھے اپنے وہ وضو آکھدے ہوندے نے اس گل نوں عبادت واسطے کردے ہوندے نے. وضو پہ کردے سن تے اکرما گیا تے نے جا کے آکھیا بھی تسی نبی ہو تے مسکران لگ پہ تے وضو مکمل کر کے آکھن لگے نبی نہیں فقط آخری نبی ہے. اچھا نبی تے مان جاگا جی او سامنے والا پتھر نہ او ایڑا پتھر ہے کدیوں نو بلاؤ نہ تے پانی دے تے تردا تردا کے تہاڈی تسبیح کرے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا. آکھن لگے انی گل کیتی ساڈے پتر نے تو مسکرا کے آکھن لگے نے انہیں آ جانا ہے تو کلمہ پڑھن واسطے تیار ہو جا. جس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات وسو تو فارغ ہوئے نے کملی والے دوبارہ پوچھیا ہے اکرما کی ویکھنا چاہنا ہے اکرما بول کے آندا ہے او سامنے والا پتھر بلا دے وہ پانی اتے تردا تردا آ جاوے تہاڈا کلمہ پڑھ لواں گا. میرے کملی والے نے چگلی کیتی ہے بولے کچھ نہیں پتھر بول کے آندا ہے کملی والیا نوکر کول آیا جے تردا 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 کول آ گیا. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معجزات دے کمال نے انہاں کہا یار ساڈے نال تے معاملہ اسی ہن جائیے کیڑے پاسے اے ہر تھاں تے جادو چل جاندا ہے تے تسی سانوں ذرا پتہ کر کے دسنا نبی ہے کہ نہیں ہے. اے گل کر کے نا تے حبیب یمنی نو سارے چپ ہو گئے نے. حبیب یمنی کہندے نے چلو ٹھیک ہے ادا کرو پھر اکٹھیا کٹھیا کر کے کتے جتے موجود ہوے نا رات دا ویلا ہوے تے رب والوں ہی نا اج 14ویں دی رات تے چن بڑا سونا تے بڑا بڑا چن ہونا ہے. انہوں چل کیا آخر بھی سانو چن توڑ کے وہا زمین ساری تے جادو چل جاندہ پر آسمان تے جادو نہیں چلدا. اے گل کر کے حبیب یمنی انہوں نے مطمئن کر لیا ہے. حبیب یمنی بھی کتابہ جو میرے مصطفیٰ دی شان بار بار پڑھی ہے کہ وہ سونا نبی شانہ والا نبی واللیل جو ظلفہ والا نبی ہوئے گا لوکیوں دے کلو چن توڑوان گے ایویں کر کے توڑ دے گا.
میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات مکے تو باہر ایک پہاڑ تے کھڑے نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اصحاب بھی موجود نے انہیں سارے خیال کیتا کہ پتہ کرو محمد کتنے پتہ لگا اے او پہاڑ دے اوتے نے یہ ساری جماعت انہاں مشرکانی تے انہاں منافقانی اکٹھی ہو کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کول آ گئی آ کے مخاطب کر کے آکھن لگے اے محمد اللہ دے نبی ہو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات مسکرا کے فرمان لگے پہلے جملہ صحیح کر کلا نبی نہیں نہ انج نہیں جنوں اس گل تے فخر ہو بولے کلا نبی نہیں 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 اللہ اکبر کبیرہ جسے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نے فرمایا نا حبیب یمنی بڑے غور نال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نمائندہ ہے انہاں کہا حبیب بول آخ اسی تے آکھنا کچھ نہیں اسی تے جڑا کچھ کنے سی کر کے بخا چھڑ دے ہن تو ہی کوئی کام ہے ساڈی چنڈی تو پٹنی نہیں تے اسی بچ دے نہیں تے حبیب یمنی مخاطب ہو کے عرض کردا ہے کہ تسی جے فرماندے ہو نا بھئی تسی نبی ہو اے معجزات انہاں پہلے کثرت نال تواڈے کول ویکھے نے تے نبیاں کول معجزہ ہوندا ہے تے تواڈے کول معجزے ہیں نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نے فرمایا کہ نبیاں کول 1 2 3 4 معجزے ہوندے نے تے میں محمد ہوں جنوں رب نے بنا کے معجزہ کر لیا رب نے بنا کے معجزہ گل کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نے جس گل مکمل کیتا کھڑ لگا پھر آ جڑا چاند نے انہوں توڑ دیو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات مسکرا کے نو دل ویندے نے تو کیڑا معصوم سوال کیتا ہے معصوم سوال دینے تو کیڑا کری میرے چاچے عباس نے مل کے ہوندا نا تے انہوں پوچھدا بھی چاند میرے کنا کو اکھ لگدا تینوں اپے ساری سمجھ آ جانی پر ہن ٹائم بہت ہو گیا میں اودے جانا نہیں میں ایتھے گل سیدھی لے جانی انشاءاللہ تعالی حضرت عباس دی گل کری زندگی رہی تے پھر صحیح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نے مسکرا کے کہے آ چاند آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نے صاحب نے آکھیا متوجہ رہیا جے تے گواہ ہو جائے جے گواہ ہو جائے جنہاں کہ کملی والے اسی گواہ گواہ تیریاں گلاں دے تے اسی گواہ اللہ اکبر کبیرہ اے گل کہہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نے نا مسکرا کے چینل ویکھیا ہے نا چن میں اڈیکدا پیا سی کس لے کملی والے دی انگلی ہوے تے میں دو ٹوٹے ہو جا کملی والے ہو جا ہوے تے میں دو ٹوٹے ہو جا والے ہو جا ہوے تے میں دو ٹوٹے ہو جا توجہ ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے جس لے چینل ویکھیا اے کملی والے انگلی اتا کیتی اے چڑی انگلی کریا سورج واپس آ گیا سی چینل کیتی اے ادھا ٹوٹا ایدے چلا گیا اے ادھا ٹوٹا ایدے چلا گیا اے شان نو پوچھیا دس دوواں پاسے کیوں گیا سے شان مسکرا کے کہندا اے اس واسطے دوواں پاسے چلا گیا سا کہ پتہ نہیں کملی والا کدھر جاندا ہووے کدھر جاندا ہووے کدھر جاندا ہووے شان ٹوٹ کے دو ٹوٹے انجے تے سارے جاندا ویکھیا نا انجے کسے اللہ اکبر کبیرہ چاند ٹوٹ گیا دو ٹوٹے ہو گیا سارے حیران ہو گئے شیطان نے پھر وسوسہ پایا اجی میں شیطان سانو وسوسہ نہیں پاندا چل خیر ایتھے کڑا کوئی ویکھن دیا انہاں نال سلام دعا لے لینی چاہیے گل ایتھے ہی رکھنی پائی ہاں گل ایتھے ہی رہ گئی انشاءاللہ آ پیغام جیسی نہ دیتا اڑے ممبر رسول تے بیندے نے کل سانو تواڈے نال باڑے لتر پاونے نے ایس گال تے وہ تانوں مجمع دیتا مائک دیتا ممبر دیتا لوکی دیتے تواڈی زبان کول اینا نہیں ہو سکا کہ مصطفیٰ دے عاشق دی گل ہوے سبحان اللہ کڈاؤ جے آقا نو نہ منن والے دی گل ہوے تے انہاں نو مناؤ اسی وچ نہ کوئی تعلق نہیں رکھنا کوئی تعلق نہیں اسی وچ نہ کوئی تعلق کم از کم اینا تو ہوے یار کچھ نہ کوئی تے بندہ حق حلالی کرے نمک حلالی کوئی نہ کوئی تو ہونی چاہیے نا آقا دی ناموس دی گل نہیں کرنی پھر گل کیڑی کرنی اللہ کرے زبان والو جو جڑا مصطفیٰ دی ناموس واسطے بولے نا اینا بندے دے ایمان تکڑا ہونا چاہیے بندے دے وچ پاور ہونی چاہیے ایمان والی ورنہ صاحب پتہ نہیں کس لے بند ہو جائے تے جڑا تعلق ہے نا تعلق آباب دی وقار میرا ایک جملہ میرے پیر دی دعا نال تے میرے ماں دے قدماں دی برکت نال بڑی پذیرائی ملی میری یونیورسٹی تک مینوں میرے پروفیسر نے کال کر کے کہ شاہ جی آ جملہ کمال دا آکھیا جی سنو جملہ کیے او بھائیو اے تے ہر بندے سنیا ہونا ہے نا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ایویں کسے گل بنائی جی اے جھوٹ ہے ایک میان میں دو تلواریں رہیں یا نہ رہیں ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں لیکن یہ یاد رکھنا مصطفیٰ کریم کے عاشق کے دل میں کبھی آقا کے غدار کا پیار نہیں ہو سکتا اور جو غدار سے پیار کرتا ہے اس کا مصطفیٰ سے کوئی تعلق نہیں ارے یہ دل مصطفیٰ کے لیے ہے اس میں یا غدار رہے گا یا سرکار رہے گا اس میں یا غدار رہے گا یا میری سرکار رہیں گے
ہاں اور میاں صاحب نے آخر دو کشتے پیر نہ رکھ اے کیڑا کام ہے کلمہ مصطفیٰ کریم نے تعلق ادھر اے کیڑا کام ہے قیامت دن ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات مبارکہ تشریف لے کر اللہ کرے سی اوتھے حاضر ہوئیے اے نہ ہوئے سانو پہلے ہی جہنم ہوئی ہوئے اللہ کرے اوتھے ہوئیے حضور تشریف لے کے آن جتنی سرکار دی امت حضور دے قدماں دے وچ ادھر و خبیث آ گیا مرزا قادیانی آ گیا او تے کھلار کے فرشتہ لتر مارنے انہاں نوں منن والےاں نوں ہی لتر پانے ہن میں انہاں بندیاں نوں پوچھنا چاہنا 191 والےاں ہو اے تہاڈی ممبر پاک دی عزت تے عظمت واسطے جنہاں دا تعلق ادھر ہے وہ ادھر ہو گئے جنہاں انہوں منیا ادھر ہو گئے تے جڑے دوگلے سن وہ کدھر گئے کدھر گئے ہن کلمہ تو مصطفیٰ کریم دا پڑھ دے نے محبتاں ادھر نے کی میرے آقا جان دے نے تے کی منہ لے کے جانا اوتھے او ساڈے پلے تے اگے ہی ککھ نہیں تو اے لعنت ہی بندہ منہ تے مار لوے ہے کوئی گل کرن والی میں آندا سی پنجابی نہ شروع کراؤ اے اردو چنگا بلا پڑھیا لکھا کام چلدا رہنا سی اللہ کرے دل چ لے جاوے میں نے سرکار ایتھے نے حضور دی امت حضور دے قدماں دے تھلے تے جڑا کلمہ مصطفیٰ دا پڑھ کے پیار ادھر کردا ہے تعلق ادھر کردا ہے لین دین ادھر کردا ہے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات تے اپنی ساری امت نو جنت وچ انشاءاللہ لے جان گے توجہ حضور جنت لے جان گے او جہنم واصل ہو جائے گا آڑے دو رنگے سن وچ نہ ادھر دے تے نہ ادھر دے تہاڈا وارث کون ہوئے گا ایویں ہے کہ غلط گل نہ رشتہ ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ یار ضروری نے ہر بندہ توجہ نہ سنیا جی یہ گل سچی ہوئے پھر ہاتھ چاہ کے سبحان اللہ کہنی ایویں نہیں کہہ رہنی سن کے سمجھ کے تے تانوں امید ہوئے بھی ہاں جو ہونا چاہیے وہ بندہ بولے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ یار ضروری نے محشر نو بخشش لئی سرکار ضروری محشر نو بخشش لئی سرکار ضروری نے محشر نو بخشش لئی سرکار ضرور معاشر میں بخشش لئی سرکار ہی ضروری ہے یاد رکھیا جی اے لین دین کھان پین سب مک جانا ہے اس واسطے خدا دا واسطہ جے اپنا قبلہ میرے مصطفیٰ کریم دی محبت اڑا سیدھا رکھو ایدے چ کسی اور نو عمل دخل نہ دین دیو تو سمجھو بھی ساڈے نال سکولے پڑھ دینے تے ساڈا انہا کتا بندا ہے یہ کی بندا ہے سوال تو صرف ہے نا کی بندا ہے جڑا ہے ہی میرے مصطفیٰ کریم دا غدار سوچو نا ذرا اللہ اکبر ہے ہی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا غدار تے پھر ساڑھا دا کوئی تعلق نہیں ساڑھا تعلق کوئی بھی نہیں سکتا ہم پاکستان کے قانون کا احترام کرتے ہوئے فساد کو ہم ہوا نہیں دیتے ہم تو ایک ہی بات کہتے ہیں بھئیہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو ہم نہ کسی کو اٹھنے اٹھوانے کی بات کرتے ہیں نہ کسی ہم تو صرف یہ کہتے ہیں اپنا لینا دینا اگرچہ رکھنا ہے تو مصطفیٰ کریم کے نوکر سے رکھو غیر سے نہ رکھو اللہ اکبر کبیرہ توجہ فرمایا جی جس نے سرکار دی ذات نے چند توڑیا نا وہ سارے شیطان نے پھر وسوسہ پایا بھی شیطان نے آکھے لے بھی یہ ان کی میں ہو گیا بھی چند پھر شیطان نے وسوسہ دیتا وسوسہ آئے بھی چند بے شک اسمانہ تھے اسی تو زمین تے ہی آنا انہاں چند کچھ نہیں کیتا ساڑیاں اکھاں بند دیتیاں جنہوں کسی دے نصیب ماڑے ہونے تو بانے اپنے آپ آ جائے جی میں نا کسی نے آکھے نا جی میں کسی نے آکھے نا بھی نماز نہیں شاہ جی کپڑے نہیں نماز والے رہن دے ایویں ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا فرشتے انشاءاللہ سیدھا کرنگے سارے کام آج کپڑے نہیں نماز تو نماز جے کپڑے چڑے نماز والے نہیں تے تینوں پتہ ہے کپڑے پایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذات نے قبراں تے رکھے تے نا حضور نے فرمایا چلو عذاب ہوندا پیا اینوں بھی ہوندا وہ کیڑی گل عذاب ہون ڈیا
وہ کپڑے نہ پاک ہوندا ہی ہون ڈیا سی نا. جے تیرے کپڑے پاک نہیں تو سوچ کر ذرا پھر قبر وچ کی بنے گا. سب تو بڑا بہانہ ہے بھی میرے حضور کپڑے نہیں جے پاک, اے پاک نہیں رہندے تاں نماز نہیں پڑھدا. اللہ اکبر کبیرہ. ایک گل نہیں بھی کپڑے نہیں پاک تے تاں نہیں نماز پڑھدا. وہ ساڈے کول وعدہ گھاٹا ایندا ہویا ہے قدرت آندی ہونے نو سامنے جھکا کے کرنا بھی کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. شیطان وسوسہ پایا, انہیں کہے جی چانتا سمانا تے تے زمین دیاں انہاں ساڑی اکھاں بن لئیاں. ہن سارے آکھن لگے حبیب گل سن چاند تے ٹوٹ گیا لیکن گل ہے چاند نہیں ٹوٹیا, ساڑیاں اکھاں بنیاں نے جادو کیتا ہے ساڈے تے. حبیب دے منہ کر کے آکھن لگے جاؤ جاؤ جھوٹاں جیاں اوپراں تسی منو یا نہ منو میں تینوں نبی مانی گیا, میں تینوں نبی مانی گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑا تھلے رہنا. میں تینوں نبی مانی گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے مسکرا کے اپنے صحابہ کہا صحابہ دسیا جے لوکاں نوں دسیا جے. صحابہ عرض کردے نے کملی والے اسی دساں گے نا, پر ایدا اعلان تے رب نے قرآن وچ پہلے ارشاد فرما چھڑیا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر. اللہ اکبر کبیرہ. اے تے رب نے پہلے اعلان تیرے نہ کمال تے جمال دے رب نے پہلے اعلان کر دیتے نے. آقا واپسی تشریف لے کے آن لگے تے حبیب بول کے آندا کملی والے ہن ایویں نہ جائیں کلمہ پڑھا کے جائیں, ایویں نہ جائیں ہن کلمہ پڑھا کے جائیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے کلمہ پڑھایا تے نال نال ٹر پیا. نال نال ٹردا دل وچ خیال آنا کہ یار کلمہ تے میں پڑھ لیا تے فرض کرو میرا سودا اللہ نہ کرے ناکام ہویا, اے میں پورا ایمان تے مذہب بدلیا ہے نا, جی میرا سودا ہی ناکام ہو گیا اے نبی نہ نکلے تے پھر کی بنے گا. اے خیال کردیاں نا دل وچ خیال کر کے نبی ہوندا ہے جنوں علم غیب بھی ہوندا ہے. اج دا مسلمان کلمہ پڑھ کے کہندا نبی نوں علم کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے بندیاں دی عاشق رسول جڑے سن حضور دے جڑے اصحاب سن انہاں دا ویکھ سوچ ویکھ انہاں دا فکر ویکھ, انہاں دے فکر اے سی کہ نبی ہوندا ہی ہوئے جدوں کوئی علم غیب ہوے. نال چلے جاندے نے تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نوں نا گزارش کردے نے حضور میرے دل وچ ایک سوال ہے, میں کلمہ تے پڑھ لیا لیکن حضور سوال ہے تاں مزہ آندا ہے سوال بھی تسی پوچھو تے جواب بھی تسی دیو. سوال بھی تسی دسو میرے دل وچ کی جواب بھی تسی دیو. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے مسکرا کے ویکھ کے نا حضور نے آگا منہ کر لیا, کہ کملی والا انج نہیں ہن پوچھنا پینا دسنا پینا بھی میرے دل وچ کی سوال ہے. اے جنے اسی لوکی بیٹھے ہیں کوئی کسی دے دل دی گل جان سکدا ہے؟ نہیں جان سکدا نا. نہیں ساڈا بھی یہ یقین ہے میں نہیں جان سکدے. آکھن لگے کملی والے ہن انج نہیں ذرا میرے دل دی گل جانو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے دوبارہ ویکھیا آکھن لگے تو اپنی دھی دی وجہ تو پریشان ہے جڑی 18 سالاں دی ہو گئی نہ بولدی تے نہ ٹردی. اے میرے آقا نے گل کیتی تے فوراً قدماں وچ گر گیا تے بوسے لین لگ پیا پیراں دے. آکھن لگا کملی والے میں اون دی وجہ تو ہی پریشان, پر ہن میں تیرا نوکر تے امتی ہو گیا, میں بڑیاں کوششاں کر لیاں نے میری دھی ٹھیک نہیں ہوئی, ہن اونوں ٹھیک کرو. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے اوندا اتنا یقین تے اعتبار ویکھے نا کملی والے مسکرا کے فرمان لگے جا گھر ٹر جا تیری دھی ٹھیک ہو گئی. جا گھر ٹر جا تیری دھی ٹھیک. اللہ اکبر کبیرہ. اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات نے جس گل فرمائی نا ارشاد فرمائی نال دے کیا بھی تیری مہمان نوازی کریے کھانا چھڑاونا کہ کھانے کھونے سب ختم. اپنا گھوڑا ٹونڈیا گھوڑے تے بیٹھ کے یمن نال دوڑ لگاتی. گھوڑا ڈڑاندا جاندا اپنے جس گھر دے کول اپڑیا تو دیا کہ گھوڑا کھڑا کر کے نا دور ہی دل خیال کردا ہے آیا گیا چن بھی ٹوٹدا ویکھیا ہے انہاں میرے دل دی گل بھی جان لئی ہے. جے فرض کرو ہن میری دھی ٹھیک نہ ہوئی تے ہن کی بنے گا؟ خیال تے آ ہی جاندا ہے نا. منزل بھی آخری آ گئی, سیڑھی بھی آخری آ گئی, تقریر بھی مک گئی, پریشانی چھڑ دیو. ہن ایتھے ایک واری رج کے سبحان اللہ آکھ لیا جے دل منے تے. اللہ اکبر کبیرہ. تے آکھن لگے بھی میں چن ٹوٹتا ویکھیا آیا گیا سفر کیتا ہے یار بیلی ناراض کیتے نے مکے والے سارے ایک محمد پیچھے. دل دی نے میرے گل جان لی جی ہن میری دھی ٹھیک نہ ہوئی تے پھر کی بنے گا؟ اے خیال کردے ہولی ہولی نا اپنے دروازے دی طرف چلدے نے تے دل دی دھڑکن تیز ہوندی جاندی. نا ایک بار ہن انج نہیں ایک اچا سارا سبحان اللہ کہنا پینا. سنے حبیب یمنی سواری دوترے نے اپنے گھر جاندے پینے دل خیال ہوندا ہے چن ٹوٹدا ویکھ آیا آن جان دا سفر بھی کیتا ہے مکے تے یار بھی ناراض کیتے نے وہ پتہ نہیں محمد سچے ہون گے کہ نہیں ہون گے شے میری دھی ٹھیک نہ ہوئی وہ کی بنے گا. اے سوچ کے دروازے تے دستک دیتی ہے ایک واری دستک دیتی ہے دروازہ بند دوسری واری دستک دیتی ہے وہ جڑی تھی بول دی نے سی جڑی ٹردی نے سی بول کیا کھڑ لگی ابا جان رک جایا جے میں آؤں دی پئی آج میں آؤں دی پئی
واہ واہ شان محمد تیری، تے رحمت چارے چفیرے، بیٹھا وچ پاک مدینے، ہاتھ یمن وچ پھیرے۔ جس لئے دروازہ کھلیا تے اپنی بیٹی نے سامنے کھڑیا ویک کے نے چل نہیں سی سکتی، آج اپنے قدمہ تے کھڑی دل دلے چھ میرے مصطفیٰ دی ذات درود و سلام پڑھ دیں۔ پڑھ دیں تے بیٹی لے کے اندر آگئے تے آکے پوچھنے لگے بیٹی اے تو کیوں میں ٹھیک ہو گئی ہیں؟ بیٹی آکے لگی ابا جی اتھے نہیں اندر آؤ تو اندر دسنی اندر آ جاؤ اندر آ جاؤ۔ اندر جا کے لے جا کے بٹھا کے کہنے لگی ابا جان گل آئے میں تو نے کے گل کرنی سی جیدن دے تسی گیا ہونا میں سوچ رہی پیج میں نے ابو کلہ چھڑ گیا ہے۔ رات تو بار میں سوچا کہ ابو جان میں ہوں دیا کہ گل آخری جی تسی میری گل مان لو۔ ابو جان تسی جڑی کتاباں پڑھ دے ہو نا توجہ ہے آج نہیں کتاباں پڑھ دے ہو نا ہون چھڑ دے وہ اے جو تسی سارا دن پڑھ دے ہو چھڑ دے وہ میں گزارش یہ کرانگی تسی چھڑو تو تانوں میں کور کام دسنیاں۔ آپ مسکرا کے لگے بیٹی داسنا تو ٹھیک کی میں ہوئی ہیں؟ آکھ لگی ابا جان تسی تے میں نے چھڑ کے چلے گئے نا لیکن میں راتی چان ویندی بھی کڈا ہی سونا چانے اچانک کی ویکھنی ہے چان نالوں بھی خوبصورت ہستی میرے سامنے آ گئی ہے۔ چان نالوں بھی خوبصورت ہستی میرے سامنے میں ویندی بھی نہ میں بول سکنی ہے تے نہ میں اٹھ سکنی ہے۔ میں اپنی چار پائی تھی تے میرے کول آ کے آکھ لگے بیٹا کھڑے ہو جانا۔ آکھ لگی میں نے انہاں فرمایا تے میں جی میں مینوں لتا لگ گئی میں اٹھ کے کھلوتی میں سچی مچی کھلو گئی ساجے تے اودے بعد مینوں مسکرا کے فرمان لگے نا بچے بول نا ابا جان میں تے کدی بولی نہیں سی نا پر جویں انہاں ایڈے پیار نال بلایا میں آپ پہ بول پئی ہوں۔ ابا جان میں جس لے بولیاں میں پوچھے کون مسکرا کے فرمان لگے نے وہ میرا نام محمد رسول اللہ۔ ابا جان میں پوچھا تسی اللہ دے رسول ہو وہ ساتھ فرمان لگیاں کلا رسول نہیں کلا نبی نہیں آخری نبی آخری رسول آخری رسول۔ ابا جان میں گزارش ہے کرنی کہ ابا جان میں انہوں نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور پاہمیں میں نے ماری چھڑیا جے پر ابا جان گزارش ہے یا کتابہ چھڑ دیو وہ ایک کتاب لے کے ہے جدہ نہ قرآن ہے تسیوں دا کلمہ پڑھ لو تو مسلمان ہو جو اللہ دے آخری نبی تے رسول نے۔ حبیب یمنی مسکرا کیا کھڑ گئے تھی تو بھی راتی کلمہ پڑھے تھے میں بھی راتی کلمہ پڑھے ہے میں چاند ٹوٹتا ویکھ کے کلمہ پڑھے ہے تو محمد مصطفیٰ را چہرہ ویکھ کے کلمہ پڑھے ہے تو محمد مصطفیٰ را چہرہ ویکھ کے احباب دی وقار میرا نبی اس شان کا مالک ہے کائنات میں کوئی نبی اس شان کا مالک نہ ہوا ہے نہ کسی اور کو شان ملے گا۔ رب کا یہ وعدہ ہے محبوب تیرے جیسی شان ہم نے کسے دینی وہ کسے نے بڑا پیارا کلام لکھیا جو تھوڑا ذوق ہوئے تھے کہاں رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے کہاں رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے۔ اگے علی لین بڑی مزے دی سواد لاؤ کہاں رب نے محمد سے وعدہ یہ ہمارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے ہم دیں گے اسے جنت نوکر جو تمہارا ہے۔ میرے آقا کی شان نہ کلموں کے لکھنے سے ختم ہو سکتی ہے نہ کسی کے بولنے سے ختم ہو سکتی ہے۔ جس طرح اللہ کا قرآن بار بار پڑھیں اس کے معنی بڑھتے جاتے ہیں اسی طرح مصطفیٰ کریم کی ہر لحظہ ہر آن
ہر لمحہ مصطفیٰ کریم کی شان بڑھتی چلی جاتی، ہر لمحہ مصطفیٰ کریم کی شان بڑھتی۔ اللہ کریم ہمیں آقا علیہ السلام کی ناموس کا پہرے دار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کو بالکل ختم کر دوں، میں آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، لوگوں خدارہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ایمان کی حفاظت نماز کا آپ کو قاری صاحب کہتے رہتے ہیں، روزے کا یہ کہتے رہتے ہیں، مال پاک رکھنے کا یہ کہتے رہتے ہیں۔ میں فقط اتنا کہنے آیا ہوں، خدارہ اپنا تعلق فقط مصطفیٰ کریم سے رکھنا، کسی اور سے تعلق نہ بنا لینا۔ یاد رکھنا قیامت کا جو دن ہے نا، مصطفیٰ کریم کی شان اس طرح سے رب نے دکھانی ہے نا، 1.25 لاکھ کی جماعت یوں بیٹھے کہ ہمیں اپنی ہے، کسی اور کے پاس جاؤ، کسی اور کے پاس جاؤ۔ آخر میں عیسیٰ پاک مسکرا کے کہیں گے جانا تو کسی اور کے پاس ہے، لیکن راستہ بھی بتا دیتا ہوں، وہ سامنے محمد کا دربار سجا ہے، ادھر چلے جاؤ، رب نے محمد مصطفیٰ کی ہی ماننی، رب نے محمد مصطفیٰ کی ہی ماننی۔ اے نہ وے ایمان حسن لوا کے بہ جاؤ، پھر پتہ ہی نہ لگے۔ سوچی جاؤ بھی اسی حضور دا کلمہ تو پڑھنا ہی ہے نا، تو جانتے ہیں جس نے سرکار دی حضور دی پہچان دی گل ہونی نا، اے سوال ہے نا بڑا، حضور دی پہچان دی گل ہونی، آقا علیہ السلام دی پہچان واسطے عشق مصطفیٰ ضروری، ادب مصطفیٰ ضروری، عبادات ضروری نے، ان ساری چیزاں دے نال نال آقا دی ناموس دا مجاہد ہونا ضروری ہے۔ بتقاضا انسان کو غلطی کوتاہی کمی بیشی میرا تلفظ ادائیگی اشارے کرنا ہے، کسی بندے دا دل دکھیا ہوئے نا اور حضور دا امتی سمجھ کے معذرت کرنا، تے یقیناً اللہ سونا معافی منگن والے تو معاف کرنا پسند فرما دے نے، کلام وچ غلطی تے اللہ دی